جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرہ ایک ایسے منظم گروہ کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ ہوتے ہیں، اور ایسے خطرناک معاشروں میں دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کا امکان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جو پہنچتا ہے وہ دھوکہ دہی سے پہنچتا ہے۔ کوئی چیز ہے اس کو کسی اور سینس میں لا کر لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو چکا دینا، بیچ دینا، بعد میں وہ پتہ چلنا کہ چیز غلط ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا اہم ہتھیار جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، ایک ایسا ہتھیار جس سے دوسرا بندہ متاثر ہو سکتا ہے، وہ ہتھیار چلا کے دھوکہ دہی کی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قسم اٹھانا۔ اور ایک بندہ اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے ذرا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نے قسم کھائی اس پہ اعتماد کرے۔ اگر ایک بندہ اعتماد کر لیتا ہے لیکن اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو عزیز طلبہ اس کے لیے بہت زیادہ وعید ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر دوسرے سے ڈیل کرتا ہے۔ آپ کو ایک میں حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مقصد کے لیے قسم کھائی کہ وہ نجائز طور پر اپنے مسلمان بھائی کا مال غصب کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غصے ہو جاتا ہے جو شخص قسم کھا کر کسی کا مال بٹور لے۔ اسی طرح جو شخص، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص قسم کھا کر کسی دوسرے مسلمان کا حق مار لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ اب ایک صحابی یہاں پر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چیز بڑی حقیر سی ہو، مطلب چھوٹی سی چیز ہو، اس نے قسم کھا کر وہ تھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگرچہ وہ پیلو کی ایک ٹہنی بھی ہو، پیلو درخت ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، اس کی ٹہنی کی کیا قیمت آپ اندازہ کریں، لیکن اگر کوئی بندہ قسم کھا کر وہ ہتھیار لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ جہنم واجب کر دیتا ہوں اور جنت حرام کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس لیے یہ رکھا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو سکے۔ لوگ بیچارے معصوم ہوتے ہیں، بڑی بڑی محنت سے لوگ کماتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، رات ڈیوٹی دیتے ہیں، رات کی ڈیوٹی کتنی مشکل ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو، پھر ان جگہوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں جہاں پر صحت افزا ماحول نہیں ہوتا، تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ملوں میں مشینیں چلتی ہیں، گرمائش ہوتی ہے، بڑا ماحول، وہاں پر وہ محنت کرتا ہے بندہ، رات کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو جب اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو بتائیں پھر۔ اور یہ جو دھوکہ دہی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس دھوکہ دہی سے بچنا
ناممکن ہو چکا ہے۔ اور انسان کو روزانہ یہ سوچنا چاہیے کہیں مجھ سے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، یہ روزانہ سوچنا چاہیے۔ اب آپ جو ہے نا ابھی ڈیلنگ میں نہیں آئے، جو ڈیل کرتا ہے نا بڑا ڈیل کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ میرے ساتھ فلاں موقع پر دھوکہ ہوا، میرے ساتھ فلاں موقع پر دھوکہ ہوا۔ تو یہ جو دھوکہ دہی ہے نا، یہ زیادہ تر قسمیں کھا کر کی جاتی ہے۔ قسم کھاتے ہیں اور پھر اپنا مال بیچ دیتے ہیں، ناقص مال ہوتا ہے۔ ایک کمپنی مال بناتی ہے، اسی طرح کا کوئی اور 2 نمبر مال بھی مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ قسمیں کھا کر اس کو چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہیں، ایک ہیں عام گناہ، ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ، اور یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے گناہ جو ہے وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، صدقہ دیتے وقت، اچھا کام کرتے وقت، ذکر کرتے وقت، یہ صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیز طلبہ، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ دھلتے نہیں ہیں، اس کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور معافی بھی ایسی ہو جو بعد میں وہ معافی جو ہے وہ اس طرح دوبارہ نہ کیا جائے، اس کو یہ ہوتی ہے معافی۔ عام طور پر لوگ معافی مانگ کے وہ جی اپنا پھر وہی، یہ معافی نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جس نے شرک کیا ہے وہ معاف نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اور پھر ایک اور آیت آتی ہے، انما المشرکون نجس، بے شک یہ جو مشرک ہیں یہ گند ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ گند ہیں۔ تو تقریباً قرآن مجید میں اکثر شرک کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر دیکھیں یہ کتنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ کنسیڈر کیا ہے نا، وہ کیا ہے والدین کی نافرمانی۔ ہمارے ہاں والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ خصوصی طور پر ماؤں کو تو ویٹیج ہی نہیں دیا جاتا، ان کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں۔ باپ کو پھر بھی جو ہے وہ ویٹیج مل جاتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے، وہ مار سکتا ہے، پریشر ڈال سکتا ہے۔ ماں کو تو کر کے بلاتے ہیں، اور اس کا جو حکم ہے وہ بالکل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ماں کہتی رہتی ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو، وہ سنا کے بعد میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو بہت سے لوگ بچے جو ہیں گالی بھی نکال دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، والدین کی نافرمانی جو ہے نا یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی معافی نہ مانگی جائے اللہ سے اور والدین سے، تو یہ کام پھر وہ نہیں ہوتا، سر پہ رہتا ہے، بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح احتیاط کرنی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کسی شخص کی ناحق جان لینا، قتل کر دینا۔ دیکھیں یہ جو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا نا، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور جان پیدا کرنا اور جان لینا یہ اللہ کا حق ہے۔ جو مالک جو ہو گیا وہ ہمارا مالک ہے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا ہی حق ہے۔ اب کوئی اور بندہ کسی بندے کو ناحق قتل کر دیتا ہے نا، اس کا مطلب اس نے اللہ کا حق استعمال کیا ہے، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ جان تو اللہ کی تھی، لیکن وہ دوسرے بندے نے اٹھ کو اس کو قتل کر دیا، اور پھر جو ہے وہ اپنا اللہ کے جو اختیارات ہیں اس میں حصے دار بن گیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی نا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر ایک بندہ قتل کر دیتا ہے نا، تو اگر وہ معافی نہیں اس کی ہوتی یا مانگتا نہیں ہے یا ایسے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی جو سزا ملنی ہے وہ قتل کی سزا ملنی، اس کو بھی بار بار قتل کیا جائے گا۔ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا، اس کو بھی اسی طرح کی سزا دینی ہے کہ جو ہے وہ بار بار وہ اسی طرح کی خودکشی کرے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگلا جو ہے گناہ کبیرہ وہ ہے قصدن جھوٹی قسم کھانا۔ آپ اندازہ کریں ہم قسمیں کتنی کھاتے ہیں۔ قصدن ارادتاً جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو ہمارے ہاں مروج ہے جھوٹی قسم کھانا، کوئی بات نہیں، ایسے ہی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں کہ چلے میرا یہ وقت نکل جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا اپنا اس کی جو جھوٹی قسم ہے ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران، جو لوگ اللہ سے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے اللہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کو ساتھ ملاتے ہیں نا، اور ایک کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو شامل کرتے، عہد کرتے ہیں، وہ معاہدہ کرتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں چھوٹی سی فائدے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں فرمائی جا رہی ہیں کہ یہ قسمیں جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، جس سے ایک تو کوشش کرنی چاہیے بچ جائے بندہ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیاوی معاملات میں جو ہے نا وہ قسمیں کھانی نہیں چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کسی جگہ پہ قسم کی ضرورت پڑتی ہو، پڑتی ہے آپ کو؟ نہیں پڑتی۔ تو خام خواہ قسمیں کھانے سے فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا عزیز طلبہ، اس میں ایک آخری بات پتہ کیا ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے، اگر ناگزیر ہو تو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں بات، ناگزیر ہو تو اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے، کسی اور کی نہیں کھانی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، ایک بندہ وہ کہتا ہے میری بیٹی کی قسم، مجھے سوکھے تیلے کی قسم۔ عجیب عجیب قسمیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو قسم کھانا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے۔ اس لیے اگر قسم کھانا ناگزیر ہو تو اللہ کی قسم کھائی جائے، اور کسی اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم نہ کھائی جائے، تاکہ جو ہے نا وہ یہ شرک نہ ہو سکے۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے کسی اور کی قسم کھا کے نا اس کو میرے برابر کر دیا۔ ٹھیک ہے، سارے تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے لیے ہی سزاوار ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا عزیز طلبہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ہاں اللہ نہ کرے سزا کے مستحق نہ ہو جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہمارے سسٹم میں یہ چیز آ جائے اور ہمیں آگے جا کے پتہ چلے کہ وہ تو قسمیں جھوٹی کھائی ہوئی ہیں۔ اور آپ کی جو عمر ہے نا اس وقت، آپ کی جو عمر ہے وہ ہے ابھی سیکھنے والی، عادتیں ڈالنے والی۔ اس عمر میں آپ جو ہیں وہ اگر کیا نام ہے، اگر آپ اس کو نا عادت بنائیں گے کہ میں نے قسم نہیں کھانی،
تو یہ عادت آپ کی آہستہ پکی ہو جائے گی، اور پھر وہ آپ قسم نہیں کھائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اور بھی جو عادات ایسی ہیں اس عمر میں، اگر آپ اس ایسی عادات سے بچیں جو نقصان دیں تو پھر آگے جا کے آپ کو آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو عمر ہے یہ سیکھنے والی ہے اور عادات اس میں پڑتی ہیں۔ اچھی عادات آپ ساتھ لے کر بڑھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر غلط عادات چل گئی تو کہتے ہیں کہ عادت فی الموت ہوتی ہے، عادت جو ہے فی الموت ہوتی ہے کہ یہ مرنے تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسموں سے بچائے اور ہمیں سادہ طریقے سے بغیر دھوکے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ عزیز طلبہ، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، مشہور حدیث کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا حدیث کا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کسی کو چند ٹکوں کے عوض کوئی چیز بیچ ڈالتا ہے، کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، مالی فائدہ لے لیتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے کہ وہ ہم سے نہیں ہے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، وہ دھوکہ دے کے نمازیں بھی پڑھتا رہے کہ اب میں نے اتنا کام کر لیا ہے، میں نے اتنی آمدن کر لی ہے تو اب میں نماز پڑھنے بھی جاتا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کا کیا فائدہ اگر کسی کو آپ لوگوں نے، کسی نے اس کو سلپ کیا ہے، اس کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا کسی جگہ پہ عزیز طلبہ چلے جائیں نا، وہاں پر کسی کو پتہ چل جائے نا اس کی جیب میں کچھ پیسے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں اور جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے بٹور لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ گلی محلوں میں لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور جو چیز 500 کی ہے اس کا 4000 بتا دیتے ہیں۔ بیچاری عورتیں اس کی باتوں میں آ کر وہ خریداری کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے چیز ہی ناقص ہے، اس کے نتیجے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکے جو ہے نا جگہ جگہ ملیں گے، جس طرح ایک گلی میں اینٹیں لگی ہوتی ہیں نا، سولنگ لگا ہوتا ہے، جس طرح گلی میں اینٹیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اسی طرح جو دھوکے نا ہماری سوسائٹی میں یہ اتنی ہوتے ہیں جتنی اینٹیں ہیں۔ ہر اینٹ کے نیچے دھوکہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے؟ تو ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں عزیز طلبہ کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس سوسائٹی میں زندہ رہنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے، اور یہ جو سوسائٹی ہے نا یہ خوشیاں دینے والی سوسائٹی نہیں ہے، یہ خوشیاں چھیننے والی سوسائٹی ہے۔ اور بہت کم ہوگا جو دیکھنے میں آیا کہ آپ کو خالص چیز ملتی ہو۔ ہر چیز میں سب سے پہلے یہ دھوکہ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے بڑھانا کیسے، چیز کی قیمت پوری لینی ہے، خالص چیز کی قیمت لینی ہے، لیکن اس میں ایسی چیزیں ملا دیتے ہیں جس سے چیزوں کا حجم بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو ناقص چیزیں ملتی ہیں، اور لوگ بیچارے صبر شکر کر کے نا وہ دیکھیں نا۔ اور خصوصی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کھانے پینے والی چیزوں میں کتنا دھوکہ ہے، وہ ڈائریکٹ اندر پیٹ میں جانی ہوتی ہیں، معدے میں جانی ہیں، اس میں کتنا دھوکہ ہوتا ہے، مکسنگ ہو جاتی ہے، اچھی چیز کے ساتھ ہلکی چیز ڈال دی، کسی چیز میں کلر ڈال دیا، کسی چیز میں کوئی اور چیز ڈال کے اس کو بڑی کر دیا اور مفت میں منافع کماتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن امت مسلمہ سے اپنا نام کٹوا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا فکر دے، ہماری سوسائٹی سمجھدار ہو جائے، ہماری سوسائٹی اللہ کا خوف رکھنے والی ہو جائے، ہماری سوسائٹی کو یہ سینس آ جائے کہ نہیں بھی نہیں یہ بھی میرا بھائی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا عزیز طلبہ، یہ پلٹ کر بھی واپس آتا ہے۔ آپ ایک جگہ پر دھوکہ دہی کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پر آپ سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں دودھ کا دودھ پانی نہ ہو تو آخرت میں تو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری، وہاں پر تو ایسے اللہ تعالیٰ نے میزان کھڑا کر دینا کہ آ جاؤ بھائی، جو گند بلا اس کا سامنے رکھ دینا کہ یہ تم نے یہ کرتے رہے ہو۔ اور حدیث مبارکہ کہ جو ہے نا ایک لقمہ بھی اگر حرام کا کھا لیتا ہے تو 40 دن کی عبادت اس کی متاثر ہو جاتی ہے ایک لقمہ کھانے سے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر نمازوں کا روزوں کا سلسلہ کیا رہے گا اگر وہ ہمارے پیٹ میں ہی جھوٹی کمائی ہے، ملاوٹ والی اور غلط چیزوں کی کمائی ہے، تو وہ کیا ہم کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ باقی عزیز طلبہ، ہم یہ اگر سوچیں نا کہ جی سارے اس طرح کرتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے، تو عزیز طلبہ یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا کہ نہیں جانا، بندہ اپنے آپ کو سیٹ کرے۔ باقی اگر کسی بندے نے دھوکہ کیا تو وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن ہمیں اپنے طور پر اپنی اصلاح ضرور کر لینی چاہیے تاکہ ہم تو اچھے بنیں، سوسائٹی میں یہ نہ کہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے اور ہم بھی ایسے کریں، یا ایسے لوٹ گسوٹ ہے ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ تو جس طرح انہوں نے پکڑے ہیں نا، اللہ نہ کرے ہم بھی پکڑے جائیں گے، فائدہ کیا؟ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہم سے معمولی سا زخم برداشت نہیں ہوتا، معمولی سی جلن ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں وہاں پر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے ناحق کسی کا مال کھایا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، جنت سے فارغ ہے، تو بتائیں یہ کیا بنے گا؟ نہیں لوگ سوچتے ان کی مرضی، جو نہیں سوچتا ان کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سوچیں، ہم اچھے بنیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ تقویٰ یہی ہوتا ہے، جس طرح پہلے بات ہوئی تھی، تقویٰ یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔